على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے. یہاں کی کامیابی بھی عارضی ہے اور یہاں کی ناکامی بھی عارضی ہے. ہمارے دنیا کی زندگی کی مثال یوں ہے کہ ہم سب ایک سفر پر ہیں. منزل تک ہم سب نے پہنچنا ہے. روانہ ہوئے. راستے دو ہیں ہمارے سامنے. ایک وہ راستہ ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہے. اس راستے کی چہل پہل، اس راستے کی سہولتیں، اس راستے کی آسانیاں، وہ دیکھ کر میرا، آپ کا، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ اس راہ پر چل پڑیں. اور انہی عیاشیوں میں ان راستے کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا وہ راستہ ہے کہ جس پر بظاہر بڑی تکلیفیں، بڑا کٹھن راستہ، بڑا خوفناک راستہ دکھائی دیتا ہے. اس راستے پر ایک نورانی شخصیت موجود ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ راستہ چل. سفر تو واقعی مشکل ہے لیکن منزل اسی راہ پر ہے. جبکہ دوسری جانب وہ رنگینیاں دیکھ کر میرا دل بھی چاہتا ہے، بلانے والے بھی بلاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، منزل اسی طرف ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان یہی چاہتا ہے کہ سہولت والی جانب جاؤں. تو اکثر لوگ اس راہ پر چل نکلے جس راہ کے آخر میں بجائے منزل کے ناکامی ہے. وہ سہولتیں تو ساری دری کی دری رہ گئی نا. وقتی طور پہ راہ میں عیاشیاں ہوئیں، لیکن جب راستے کا یہ سفر میرا ختم ہوا تو اب میری زبان پر یہ الفاظ ہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی. سفر تو مک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب آگے ٹھکانہ کوئی نہیں نظر آتا. آگے ہولناک انجام ہے، خطرناک ٹھکانہ ہے. آواز آتی ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش
میں اس راہ پر نہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ جب میں چلنے لگا تھا تو جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ادھر آ جا، بڑا سہولت والا راستہ ہے، کاش میں نے ان کی بات نہ مانی ہوتی۔ اور وہ جو شخصیت نورانی چہرے والی مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹا اس راہ پر آ، یہ وقتی مشکلات ہوں گی لیکن آگے منزل بڑی خوبصورت ہے، اس شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اس نورانی شخصیت کی بات مان کر اس کٹھن راہ پر چل پڑتا، آج مجھے یہ افسوس اور ہولناک انجام کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور جس شخص نے اس دشوار راستے کو اختیار کیا، اپنی خواہشات کو دبایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ یہ راہ اگرچہ کٹھن ہے، یہ راستہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن میری مان کر چل پڑو، آگے انجام بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس راہ پہ جو نبی کی بات مان کر چل پڑے گا، جب سفر ختم ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اس کا سفر پورا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دو راہیں ہیں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اور ابھی میرے پاس بھی وقت ہے، آپ سب کے پاس بھی وقت ہے کہ اس راہ پہ چلیں۔ اگرچہ سہولتیں ملیں گی، اگرچہ لذتیں وقتی طور پر ملیں گی، سفر کے دن بڑے خوبصورت گزریں گے، لیکن ادھر سفر ختم ہوگا، ادھر میری افسوس اور میری ذلت کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ اور اس راہ پر چلوں تو اگرچہ سفر تو مشکل ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پابندیاں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لیکن جب یہ سفر ختم ہوگا آگے انجام بڑا خوبصورت ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں اب ان دونوں راہوں کی کچھ تذکرہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں، سنیے ذرا۔ پہلا وہ شخص جس نے منزل پر جانے کے لیے خواہشات کے راستے کو اختیار کیا، چل پڑا رنگینیوں میں، عیاشیوں میں، جوانی کا نشہ ہے، پیسے کی مستی ہے، طاقت کا غرور ہے، اور کہنے والے بھی کہتے ہیں چھوڑو جی کیا رکھا ہے ان دقتوں میں، اسی راہ پر چلو جو مزے کا راستہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ چل پڑا اس راہ پہ، چلتے چلتے آگے کیا ہوا؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے رسول تو سیدھے راستے پر بلا رہے تھے، میرا قرآن تو سیدھی جانب بلا رہا تھا، لیکن اس بندے نے میرے رسول کی بات کو نہ سمجھا، میرے قرآن کی رہنمائی کو نہ مانا، خواہشات کے راہ پر چل پڑا، اور شیطان جس راستے کی طرف بلا رہا تھا، شیطان جو سہولتیں اس کو دکھا اور سمجھا رہا تھا، اس نے انہی کو اصل سمجھا۔ میرا قرآن بلاتا رہا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتا رہا، نہ مانی اس نے میرے قرآن کی، نہ سنی اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، غلط راہ پر چل پڑا اور چلتا ہی گیا۔
جو ہی چلتے چلتے یہ سفر اس کا پورا ہوا، اختتام آنے لگا، کہنے والے نے کہا اتر جاؤ تمہارا اسٹیشن آ گیا ہے، دنیا کے ڈبے سے نکل جاؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آج گھر سے تو نکلا تھا کسی اور کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا کر شیطان کی بات مان کر کہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا، کسی کو قتل کرنے ناحق جا رہا تھا، کہیں بدکاری کرنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی اور غلط کام سوچ کر جا رہا تھا، اسی مشورے والے کے مشورے پر چل رہا تھا جس نے رسول کے خلاف مشورہ دیا تھا، جس نے قرآن کے خلاف مشورہ دیا تھا، اسی کا مشورہ مان کر غلط راہ پہ چلنے والا جا رہا تھا کہ حکم ہوا بس تیرا سفر پورا ہو گیا، تیری منزل آ گئی، اتر جا اتر جا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب اس کا سفر پورا ہوا، موت آ گئی، دنیا کا سفر اختتام پذیر ہوا، پھر یہ چیخنے لگا، پھر یہ چلانے لگا، پھر یہ شور کرنے لگا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا رب ارجعون، مجھے ابھی نہ اتارا جائے، اس سٹاپ پر مجھے نہ اتارا جائے، یہاں میرا سفر نہ ختم کیا جائے۔ ارے تو کہہ رہا تھا یہ راستہ بڑی سہولت والا ہے، اس راستے کی بڑی لذتیں ہیں، سو تو نے لذتیں حاصل کر لی، اب اتر جا، تیرا سفر پورا ہو گیا، اب کس کام کے لیے مزید سفر کرنا چاہتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، غلط راہ پر آ گیا، راستہ تو دوسرا اختیار کرنا تھا، میں اس راہ پر کیسے نکل آیا؟ پھر کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، منہ میں ہاتھ ڈال کر چک لگائے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں اس راہ پر نہ چلا ہوتا، اس راہ پر چلا ہوتا جس راہ پر مجھے رسول بلا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مرضی ہے تمہاری، جو راستہ مرضی اختیار کرو، یہ سفر تو ختم ہو جائے گا، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے ہلاکت میری، ہائے افسوس مجھے، لم اتخذ فلانا خلیلا، اس فلانے کو میں دوست نہ بناتا جس فلانے نے مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، اس بے ایمان کو میں دوست نہ بناتا جس بے ایمان نے رسول کے مقابلے میں مجھے کوئی راستے پر چلا دیا، کاش میں اس کا راستہ قبول نہ کرتا۔ کیا ہوا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس راہ پر میرے پاس نصیحت آئی تھی، کیا آئی تھی بولو؟ یہ قرآن کا نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر لقد یسرنا القرآن للذکر، فرمایا لقد جاءنی، میرے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی تھی، لیکن اس بے ایمان نے مجھے کہا تھا اسی راہ پر چلا جا جس راہ پر چل رہا ہے، لذتوں کا راستہ ہے، میں نے دنیا کی لذتوں کی خاطر غلط مشورہ دینے والے کی بات کو مان لیا تھا، میں نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش اس راہ پر نہ چلا ہوتا، افسوس اس راہ کو میں نے اختیار نہ کیا ہوتا، میں کس غلط راہ پر چلایا، میں کس کے کہنے پر چلایا، اس راہ پر تو آگے مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، اس راہ پر تو آگے جہنم دکھائی دے رہی ہے، اس راہ پر تو آگے سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں، اس راہ پر تو آگے قبر کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، محشر کی گرمی دکھائی دے رہی ہے، جہنم کی ہولناکیاں دکھائی دے رہی ہیں، ارے کس راہ پہ چل پڑا، کاش اس راہ پر نہ چلا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا کلا، اس کو کہو اب افسوس کے کلمے بند
کر دے، تیرا یہی سفر پورا ہو گیا ہے، اب تیرے اترنے کا وقت آ گئے، اتر جا دنیا کے جہان سے، اس گاڑی سے اب تیرے کوچ کرنے کا، اتر جانے کا وقت آیا ہے۔ چنانچہ وہ چیختا رہتا ہے اور اس گاڑی کے ملازم کھینچ کر اس گاڑی سے نیچے اتار پھینکتے ہیں۔ اور وہ ملازم کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں، کھینچ کر کے اتار پھینکتے ہیں، مار مار کر اتار پھینکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بندہ بڑا چیختا ہے اور کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت تو دے دیجئے نا، ابھی اس اسٹیشن میں تھوڑا آگے جا کے اترنے دیجئے، تھوڑا سا وقت تو دے دیجئے۔ کون سا کام تو نے کرنا تھا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں، رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کی راہ کو چھوڑ بیٹھا ہوں، غلط راستے پر آ گیا، جانا کہیں اور تھا، چل کہیں اور پڑا ہوں، اب تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ وہ معذرتیں کرے گا، وہ مہلتیں مانگے گا، فرشتے مار مار کر کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ اب رب کو کیوں پکارتا ہے؟ رب کو پکارنے والوں کا تو دوسرا راستہ تھا جو تو نے چھوڑ دیا، تو جس راہ پر آیا شیطان کی مان کر آیا تھا، اب اس کو پکارنا تاکہ وہ تجھے چھڑائے۔ پھر بندہ چیختا چلاتا رہتا ہے، فرشتے کھینچ کر کے دنیا کی گاڑی سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہولناک انجام ہے اس بندے کا جس نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے والے کا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر آگے کھینچ کر پھینک دیا جاتا ہے، پھر قبر کا عذاب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مار مار کے قبر کے عذاب کے اندر فرشتے اس کو کہتے ہیں اب پکارنا ان کو جن کے ساتھ دوستی لگایا کرتا تھا، سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے قبر، وہ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یفعل بہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر جب محشر کا دن آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس وقت پھر افسوس کا ایک اور جملہ کہتا ہے اور کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب محشر کا دن آتا ہے دیکھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت تو دنیا میں رہ گیا، تخت و تاج تو دنیا میں رہ گئے، دنیا کے عہدے دنیا میں رہ گئے، دنیا کی عزتیں دنیا میں رہ گئیں، آج تن کا لباس بھی چھین لیا گیا ہے، بدن پہ لباس اور کپڑے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کوئی آگے بھیجا ہوتا، آج تیاری کر کے آتا، آج یہاں پہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی، آج یہاں پہ رسوائی نہ اٹھانی پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں آخرت تو چٹیل میدان ہے، وہاں کے باغ لگانے کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کاشتکاری کی جگہ ہے، آخرت تو کاٹنے کی جگہ ہے۔ جب وہ محشر کے دن گرمی کے اندر تڑپ رہا ہوگا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سارے انسان رب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تب اس کی زبان پر کیا ہوگا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے بھی میں نے کچھ آگے کیا ہوتا۔ پھر وہ چیختا رہے گا محشر کے میدان میں، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پھر محشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، بارگاہ الہی میں پیشی شروع ہو جائے گی، وہ چیخ رہا ہوگا، اتنے میں اس کا نام پکارا جائے گا فلاں بن فلاں
बारगाह इलाही में पेश हो जाए। अल्लाह कुरान में कहते हैं फिर क्या होगा, अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, नामा अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह कहेंगे इस बदबख्त का चेहरा मेरी तरफ न करो, चेहरा इसका फेर दो, हाथ इसका सीने से पीछे निकाल लो। उल्टे हाथ में अमाल नामा पकड़ाया जाएगा। फिर क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया, फिर वही लफ्ज़, या लैतनी, हाय अफसोस, काश ये मुझे अमाल नामा न दिया जाता, वलम अदरे मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब न देना पड़ता। अल्लाह फरमाते हैं या लैतनी, मौत के वक़्त भी कहेगा, या लैतनी हशर में भी कहेगा, या लैतनी अमाल नामे में के वक़्त भी कहेगा। फिर क्या होगा, उधर काफिर देखेंगे, बेईमान लोग देखेंगे, अल्लाह ताला जानवरों को मिट्टी बना रहे होंगे, गाय बकरियां सब खाक हो जाएं। फिर क्या होगा, वो कहेगा यक़ूलुल काफिरो या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी हो जाता तो अच्छा था, मैं भी कोई जानवर होता, आज मैं भी जानवरों के साथ मिट्टी हो जाता तो अच्छा था। रब कहते हैं लोगों, इस राह पर जो चला, उल्टे रास्ते पर जो चला, कुरान के खिलाफ जो चला, मेरे नबी के खिलाफ जो चला, या लैतनी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, सारी जिंदगी आखिरत की हाय हाय करता रहेगा, अफसोस अफसोस करता रहेगा, और उसकी हाय हाय पर किसी को रहम नहीं आएगा, चीखो पुकार के अलावा और उसको कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इस राह पर चलने से बचाए। अब वक़्त बड़ा मुख्तसर है, चंद मिनटों में दूसरे रास्ते का भी थोड़ा सी झलकी सुन लीजिए। और मैं चलने लगा हूँ मंजिल की जानिब, अब ये राह चलूँ या ये राह चलूँ, सोच रहा हूँ। इस राह पर एक नूरानी शख्सियत है जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेट पे उनके पत्थर बांधा हुआ है, हालात उनके बज़ाहिर अयाशियों वाले दिखाई नहीं देते, चमड़े का लिबास कभी पहनते हैं, कभी जनाब कोई लुंगी पहन लेते हैं, पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है, खूंटी के साथ मुट्ठी भर जौ लटक रहे हैं, कच्चे मकान में रहने वाले हैं, और बान की बटी हुई चारपाई पर सोने वाले हैं, और कभी मक्के में पत्थर खा रहे हैं, कभी ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, कभी दंदान शहीद हो रहे हैं, कभी ओहद की खाई में गिराए जा रहे हैं, कभी तीरों की बरसात में जा रहे हैं, कभी दुश्मन की तलवारों के बीच में से निकल रहे हैं, कभी अपने बेटी और अपने दामाद को हबशे की जानिब रुखसत फरमा रहे हैं, कभी रात की तारीकियों में बिस्तर पर अली को सुलाकर अबू बकर के साथ छुप कर निकल रहे हैं, कभी गारे सौर के अंदर सोए हुए हैं, कभी किस हाल में है, कभी किस हाल में है। वो कह रहे हैं इस राह पर चलो, अगरचे भूख भी आएगी, अगरचे फाके भी आएंगे, अगरचे मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन मैं ज़मानत देता हूँ बस ये सफ़र मुकम्मल होने की देर है, फरिश्ते रब के सलाम लेकर आ जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर खुश नसीब लोग उनकी बात मानते हैं, लेकिन थोड़े होते हैं, ज़्यादा उस राह पे चलने वाले होते हैं जो अयाशियों का रास्ता होता है। चंद लोग इस राह पर चलने वाले हैं, ये अबू बकर है जी, ये उमर है जी, ये उस्मान है जी, ये अली है जी, ये बिलाल है जी, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। चंद लोग, कुछ लोग इधर भी आ जाते हैं, उधर सवारियां ज़्यादा हैं, उधर मुसाफिर ज़्यादा हैं, इधर मुसाफिर थोड़े हैं, उधर अयाशियाँ ज़्यादा हैं, इधर तंगियाँ ज़्यादा हैं, उधर खूब अयशो इशरत है, इधर फ़क्र फाके हैं, चल पड़ते हैं दोनों। कुछ मुसाफिर उधर जा रहे हैं, उनके आखिर में या लैतनी की सदा आती है, ये जा रहे हैं। अच्छा, इनके आखिर में क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम।
सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका यक़ूलून तय्यबीन तय्यबीन, इनकी जब सफ़र की बारी पूरा होने को आती है, अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्ते इनके पास आ जाते हैं, तय्यबीना, बड़ी नरम मिजाजी के साथ पेश आते हैं, बड़ी शफ़क़त के साथ बात करते हैं और आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम, ऐ कठंगरा के मुसाफिरों खुश हो जाओ, मंजिल तुम्हारी आ गई है, सफ़र तुम्हारा पूरा हो गया है, अब मुश्किलें ख़त्म करो, आगे सलामतियों की मंजिल आ चुकी है। इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, अल्लाह इसीलिए कहा करते थे मेरे महबूब, ये फ़कीर ईमान वाले जब पत्थर बांध कर पेट में आए, जालिमों से पत्थर खाकर जब तेरे पास आए, फ़कुल सलामुन अलैकुम, इनको सलाम दे दिया कर। अच्छा, ये सलामती वाले मौत के वक़्त भी सलामती है, हशर के मैदान में लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, रब इनको अपने अर्श का साया नसीब फरमा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, फिर इनकी टोली बनेगी, फिर इनकी अल्लाह ताला एक जमात बनाएंगे और नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, नूर के फरिश्तों से अल्लाह कहेंगे तुम इनके आगे पीछे प्रोटोकॉल के लिए हो जाओ, नूर की चमक आगे पीछे लगा दी जाएगी, फरिश्ते दाएं बाएं हो जाएंगे और ये अल्लाह के पाक बंदों की जमात चल पड़ेगी। सुबहान अल्लाह। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जो ही जन्नत के दरवाजे पर ईमान वालों की टोली पहुंचेगी, दरवाजे खुले हुए होंगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, अब दूसरा सलाम आ गया, पहला मौत के वक़्त आया था, दूसरा यहाँ पर आ गया जन्नत में दाखिले से पहले, जन्नत के फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदी, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह के सलाम हो, हमेशा के लिए सलामती वाले घर में दाखिल हो जाओ। अब जन्नत में पहुंच गए, मानी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अब पहुंच गए जन्नत में, जन्नत में पहुंच कर क्या होगा? ला यस्माऊन फिया लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा, जन्नत के फरिश्ते सलाम दे रहे हैं, जन्नत के खुद्दाम सलाम दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सलाम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, रब कहेगा ओ लोगो मेरे बंदो, मेरे रसूल की राह चलने वालों, तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम कहता है। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो मेरे रसूल का रास्ता न छोड़ना, अगर बाद में भी आए हो, नबी का दौर तो तुमने देखा नहीं, नबी पाक की ज़ियारत तो तुमने की नहीं, नबी पाक की बात मान लो, नबी की ज़ियारत भी हो जाएगी, रब का सलाम भी मिल जाएगा। मान जाओ कुरान की बात को, अरे नबी तो नहीं देख सके लेकिन अल्लाह का कलाम तो नज़र आ रहा है ना, नबी को नहीं देख सके, अल्लाह का कलाम जो नबी पढ़कर सुनाया करते थे वो तो नज़र आ रहा है ना। आज इरादा करो, ऐ नबी, ऐ अल्लाह तेरे नबी के पास होते, उनकी खिदमत में जाकर हम उनकी बातें मानते, आज वो दौर तो नसीब नहीं हुआ, तेरा कुरान तो हमारे पास है, तेरे नबी का फरमान तो हमारे पास है, ऐ अल्लाह नियत ये करते हैं तेरे नबी की राह चलेंगे इंशाअल्लाह। एक शायर ने बड़ी हसरत के साथ चंद शेर कहें, वो सुना के बात ख़त्म करता हूँ। किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, अल्लाह तवज्जो है सब हज़रात की, ज़रा दर्द दिल के साथ सुनना। किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, तेरे कदमों में जान अपनी लुटाता आका,
اور یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہو جاتی، یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہو جاتی، تیرے قدموں میں مر جاتا کا، اور تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں، تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں، تیری خدمت میں تجھ کو پڑھ پڑھ سناتا آقا۔ درس قرآن میں شریک جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے شعر میں تھوڑی ترمیم کر کے کہنے لگا ہوں، اور تیرے قرآن کی یہ سچی پاک آیتیں تیری خدمت میں پڑھ پڑھ کے سناتا آقا، اور تیرے قرآن کی یہ سچی پکی آیتیں تیری خدمت میں پڑھ پڑھ کے سناتا آقا، اور جو تو میرے گھر اور میری مسجد میں کبھی آیا ہوتا، اللہ اکبر کیا منظر ہوتا، اور جو تو میرے گھر میں اور میری مسجد میں کبھی آیا ہوتا، کون آیا ہے، سبحان اللہ، شان محمد مصطفیٰ، زور سے بولو، شان محمد مصطفیٰ، تو جو میرے گھر میں اور میری مسجد میں کبھی آیا ہوتا، کون آیا ہے، کون آیا ہے، میں کس کس کو بتاتا آقا۔ اے اللہ کے نبی، تجھے تو ہم نہ دیکھ سکے لیکن ہمارے پاس صدیوں بعد وہ کلام اسی طرح پہنچا ہے جس کی دعوت آپ دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، وہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس پہنچا ہے جس طرح آپ سنایا کرتے تھے۔ ہمارے سنانے میں کمی ضرور ہے، ہمارے بیان میں کمی ضرور ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا جب آپ سے ملاقات ہوگی، یا اے اللہ کے نبی ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو اللہ کا قرآن بیان کرنے والے تھے انشاءاللہ، غور سے کہو انشاءاللہ۔ اور لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر عزتیں چاہتے ہو تو آیا کرو درس قرآن سننے کے لیے، اللہ کے قرآن کی آواز سنو، پتہ چلے میرے نبی نے پتھر کھائے تھے، امت تک قرآن پہنچایا تھا، آج امتی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج عہد کرو، آج نیت کرو، اس راہ پر چلیں گے جس راہ پر ہمیں نبی چھوڑ کر گئے ہیں انشاءاللہ، اور اسی راہ پر کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی کا راستہ نصیب فرمائے، ناکامی کے راستے سے بچائے۔